نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، شہزادے مخدوم اشرف۔ اللہ اکبر۔ صفا دیا مجھ کو میرے کریم نے، پیر بہت بڑا دیا۔ الحمدللہ آپ اتنی مضبوط نسبتوں سے وابستہ ہیں۔ اللہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم میدان محشر میں منہ دکھا سکیں، لیکن یقین ہے کہ ہماری جو نسبتیں ہیں وہ بہت مضبوط ہیں۔ اپنی نسبتوں پر جتنا ناز کریں کم ہے۔ قبل اس کے میں نے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ باتیں کریں، سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ قرآن کے حوالے سے پہلے میں باتیں بتا دوں۔ قرآن رب کی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ الحمدللہ قرآن کے اسی تعلیمات کو گھر گھر تک پہنچانے کا بیڑا سنی اسلامک مشن نے اٹھایا ہے، جس کے زیر تحت ایک ادارہ چل رہا ہے جسے مدرسہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہمیں وہ توفیق بخشے کہ ہم اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی شریعت سکھائیں۔ قرآن رب کی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ اس کتاب میں شک نہیں۔ اس کتاب کی شان یہ ہے کہ بندہ جب کسی دنیاوی بندے کی کتاب پڑھتا ہے تو کتاب پڑھتا ہے، کتاب پڑھنے کے بعد نتیجہ نکالتا ہے کہ میں نے یہ کتاب پڑھی، اس کتاب میں مصنف نے یہ لکھا ہے، یہ کتاب اگر اس طریقے پر لکھی ہوتی تو رزلٹ یہ ہوتا، مؤلف کی تالیف کا نہج یہ ہوتا تو نتیجہ یہ آتا، آتھر کی رائٹنگ اس طریقے پر ہوتی تو رزلٹ یہ آتا۔ لیکن رب فرماتا ہے کہ سنو، اس کتاب کو بعد میں پڑھنا، پہلے عقیدہ بنا لو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک سے پاک کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ اس کتاب میں شک نہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک بندے نے شک کیا تھا یا نہیں پتہ ہے نا؟ ہاں، وہ لکھنؤ کا ہے، دنیا اسے وسیم کہتی ہے لیکن فیضان اسے رجیم کہتا ہے۔ ہاں، جانتے کیا ہوا تھا؟ اس نے قرآن کی 26 آیات پر شک کیے تھے اور شک کر کے کہا تھا اسے قرآن کے باہر ہونا چاہیے۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے اپنے ذمہ کرم میں لے رکھی۔ وہ چلا تھا قرآن سے 26 آیات کو باہر نکالنے، لیکن جانتے ہیں حالات ایسے بدلے، مشیت یزدی دیکھیں وہ خود اپنے گھر سے باہر ہو گئے، ہے نا؟ اور حالت تو یہ ہے کہ جس کمیونٹی کا تھا اس کمیونٹی نے بھی اسے قبول کرنے سے انکار کر لیا۔ اور میں اسے جانتے ہیں کتے میں بھی وفاداری پائی جاتی ہے نا؟ میں اسے کتا بھی نہیں کہتا۔ اور اس کی حالت نہ گھر کی رہ گئی ہے نہ گھاٹ کی رہ گئی ہے، کیونکہ جانتے ہیں یہ وہ کتاب ہے، قرآن کی 26 آیات تو دور کی بات ہے، بلکہ قرآن کی ایک آیت اور اس ایک آیت کا ایک لفظ اور اس ایک لفظ کا ایک حرف اور اس حرف کے نیچے لگنے والے نقطے کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے اپنے ذمہ کرم میں لے رکھی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کا ساتھی رب نے اہل بیت مصطفیٰ کو بنا رکھا ہے۔ ارے سنو، صبح قیامت تک یہ قرآن رہے گا اور صبح قیامت تک رسول کا خاندان رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں ہے قول خدا قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول خدا قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ لا ریب کتاب، بے عیب کتاب ہے۔ اور میں ایک بات بتا دوں، یہ وہ کتاب ہے نا جو صرف ورقوں میں محفوظ نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جو مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ الحمدللہ سے ہٹ کر کے چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ سنا کر کے جاؤں۔ سننا چاہیں گے قرآن کے حوالے سے؟ لا ریب کتاب، اسی قرآن کی تفسیر حضور محدث اعظم نے تحریر فرمائی۔
الحمدللہ معرف القرآن تحریر فرمایا حضور محدث اعظم نے، ثم الحمدللہ تفسیر اشرفی کے 3 پارے حضور محدث اعظم نے لکھے ہیں۔ میں بتا دوں قرآن کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب۔ یا اللہ رب العزت کب سے لا ریب ہے؟ کب سے لا ریب ہے؟ جانتے ہیں لوح محفوظ پر تھی وہاں لا ریب۔ لوح محفوظ سے اللہ رب العزت نے جبریل کے حوالے کیا، جبریل پر شک نہ کرنا، جبریل کو رب نے امین بنایا، وہاں لا ریب۔ جبریل نے مصطفیٰ کے قلب اطہر پر نازل کیا، وہاں لا ریب۔ مصطفیٰ کے قلب اطہر سے نکل کر کے مصطفیٰ کریم کی زبان اطہر پر آیا، وہاں لا ریب۔ اور مصطفیٰ کریم کی زبان اطہر سے نکل کر کے صحابہ کے کانوں سے ٹکرایا، وہاں لا ریب۔ اور صحابہ کے کانوں کے ذریعے حضرت عثمان کے ورق پر آیا، وہاں لا ریب۔ لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ اور اس کتاب کی ایک بات اور بتاتے سننا چاہیں گے؟ بات میں جانتے ہیں میں ایسے دلائل رکھتا ہوں اپنی باتوں کو، اتنا وزنی کر کے پیش کرتا ہوں۔ میں ان حضرات کی بات پیش کروں کہ جن کو ماننے میں کسی نمبر والے کا اختلاف نہ رہے۔ حالات بہت خراب چل رہے ہیں، آج کل اتنے حالات خراب ہیں، جانتے ہیں جنہوں نے بخاری دیکھی نہیں، ہندی کی کتابیں پڑھ کر کے عربی کی کتابوں کا حوالہ دینے لگے۔ بخاری میں تو نہیں ہے، میں بتا دوں، ان سے پوچھ لو کہ بخاری میں باب کتنے ہیں تو بخار آ جائے گا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، ہندی کی کتابیں پڑھتے ہیں اور عربی کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ میں باتیں کروں قرآن کے حوالے سے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے قرآن لکھا ہے۔ کس کی تخلیق سے بولیں گے آپ؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ کون ہے حضرت آدم؟ نہیں پتا آپ کو؟ ارے ہم سب کے باپ ہیں، نسل انسانیت کے باپ ہیں، آمد کے اعتبار سے سب سے پہلے پیغمبر ہے نا حضرت آدم۔ دیکھیے میری ایک عادت ہے، میں ساری محنت اکیلے نہیں کرتا، آپ کو بھی بولنا پڑے گا، منہ کھولنا پڑے گا، ہے نا۔ اب تو جیو بھی ریچارج کرواتا ہے، فری کا سسٹم نہیں ہے۔ کم سے کم ایسی محفلوں میں آئے ہو تو بولو اور منہ کھولو، اور کہیں کا بولنا کام آئے آنا ہے۔ یہاں بولو گے تو فرشتے گواہ ہو جائیں گے، اور ہمیں خوب پتا ہے مکان کے اندر آپ نہیں بولتے، ہے نا۔ مکان میں اس لیے نہیں بولتے کیونکہ بے موسم بارش ہو جاتی، اور حکومت بھی ایسی بنی ہے جسے آپ کی کم گھر والی کی فکر زیادہ ہے۔ حالات اتنے خراب ہیں، میں مسلمانوں بتا دوں حالات کے حوالے سے، جو خود کی گھر والی نہیں رکھ پا رہا وہ مسلمانوں کی گھر والی کی فکر کر رہا ہے۔ ایسے حالات بن گئے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا مسلمانوں، ہمیں مسلمانوں کی گھر والی کی فکر چھوڑو، تم خود کی گھر والی کو دیکھ لو۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ کسی دنیا دار سے نہیں لینا ہے، بلکہ مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ مدینے کے تاجدار سے لینا ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کل ہمارے لیے نمونہ حیات تھی، آج ہے اور صبح قیامت تک ہے۔ تم اپنا دیکھو اور اپنا غور کرو، مسلمانوں کی فکر چھوڑو۔ میں بتا دوں مکان کے اندر نہیں بولتے تو کم سے کم اس میدان میں بولو، اور وہاں بے موسم آپ پر بارشیں ہوتی ہیں مصیبتوں کی، یہاں بولیں گے تو رحمتوں کی بارش ہوگی۔ اب بولے اور منہ کھولے۔ کون ہے حضرت آدم علیہ السلام؟ آمد کے اعتبار سے سب سے پہلے پیغمبر اور نبی ہے نا، ہم سب کے باپ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے، یعنی آدم کا صحیفہ بعد میں لکھا، نوح کا سفینہ بعد میں لکھا، ابراہیم کا قرینہ بعد میں لکھا، یوشع کا زہد و تقوی بعد میں لکھا، موسیٰ کا جلال بعد میں لکھا، یوسف کا جمال بعد میں لکھا، دن اور رات بعد میں لکھے، چاند اور سورج بعد میں لکھے۔ سب سے پہلے رب نے آمینہ کے لال کے لیے، عبداللہ کے در یتیم کے لیے، فاطمہ کے بابا کے لیے، حسنین کے نانا کے لیے قرآن لکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، اور اس کتاب کی باتیں اگر چلیں گی تو باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی۔ اور سننا چاہیں گے؟ اسی کتاب کے حوالے سے کسی نے حجت الاسلام حضرت امام غزالی سے سوال کیا۔ کون ہے یہ پتہ ہے آپ کو؟ حضرت امام غزالی حجت الاسلام، یہ وہ ذات ہے
جنہوں نے امت کو احیاء العلوم جیسی کتاب تحریر کر کے دی، جو تصوف میں انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی حضرت امام غزالی حجت الاسلام ہے نا۔ ان سے کسی نے سوال کیا ہے امام غزالی آپ بتائیں قرآن ہے کیا؟ میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ میں رب کی اس کتاب کی تعریف بیان کر سکوں، شان بیان کر سکوں۔ امام غزالی بتائیں قرآن ہے کیا؟ تو حضرت امام غزالی اس سائل کے سوال کو سنتے ہیں، مسکراتے ہیں اس کا چہرہ دیکھ کر کے، اور اس کے بعد پوچھتے ہیں تم مجھ سے اس کتاب کی شان پوچھنے آئے ہو؟ ارے سنو، تم جس کتاب کے حوالے سے بات کر رہے ہو نا، یہ کسی انسان کی کتاب نہیں بلکہ رحمان کی کتاب ہے۔ یہ کسی عابد کی کتاب نہیں بلکہ معبود کی کتاب ہے۔ ارے اس کتاب کی شان میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ البتہ تمہیں بتا دوں اس کتاب کا ترہ امتیاز یہ ہے، اس کتاب کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ یہ کتاب چھوٹی بھی ہے اور بڑی بھی ہے۔ اب سنیں، حضرت امام غزالی کی باتیں چل رہی ہیں، آپ سننے آئے کچھ نیا سن کر کے جائیں۔ یہ کتاب چھوٹی بھی ہے اور بڑی بھی۔ اب جانتے ہیں امام غزالی کی بارگاہ میں جو سوال کرنے والا تھا بندہ، کوئی جاہل انسان تو تھا نہیں، وہ بھی پڑھا ہوا تھا، پڑھا لکھا تھا، منطق اور فلسفے سے واقف تھا۔ کہا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا آپ نے قرآن کی تاریخ کے حوالے سے جن چیزوں کو جمع کیا ہے یہ تو اجتماع نقیضین ہے۔ ہم نے اپنی علم سے جانا ہے جو چیز چھوٹی ہوتی ہے وہ بڑی نہیں ہوتی، جو چیز بڑی ہوا کرتی ہے وہ چھوٹی نہیں ہوا کرتی۔ حضرت امام غزالی مسکراتے ہیں، انہوں نے کہا سنو، میں نے پہلے ہی کہا تھا تم نے کسی عابد کی کتاب کی بات نہیں بلکہ معبود کی کتاب کے حوالے سے بات کی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس کتاب کی شان کے حوالے سے کی ہے جو کسی انسان کی نہیں بلکہ رحمان کی ہے۔ سنو، حیرت یہی پر نہیں ہے بلکہ یہ کتاب آسان بھی اور مشکل بھی۔ اب تو جو سائل تھا نا اس کی عقل جواب دے گئی۔ کہا حضور یہ تو آپ ظلم پر ظلم کیے جا رہے ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں اپنی الجھنوں کے خاتمے کے لیے آیا تھا، آپ نے مزید الجھنوں میں گرفتار کر دیا۔ آپ قرآن کے حوالے سے ایسی باتیں کر رہے ہیں جو محال ہے۔ آپ نے بتایا قرآن چھوٹا بھی اور بڑا بھی ہے، یہ اجتماع نقیضین ہے۔ آپ یہیں پر نہیں تھمتے ہیں بلکہ آپ پھر فرماتے کہ سنو قرآن آسان بھی اور مشکل ہے۔ حالانکہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ نقیضین کو جمع کر کے آپ رب کی کتاب کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت امام غزالی مسکراتے ہیں، مسکرا کر کے ارشاد فرماتے سنو، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم نے انسان کی کتاب کے حوالے سے نہیں بلکہ رحمان کی کتاب کے حوالے سے پوچھا ہے۔ ارے سنو، یہ قرآن اتنا چھوٹا ہے، یہ قرآن اتنا چھوٹا ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں آتا ہے۔ یہ رب کی کتاب اتنی چھوٹی ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ اور امام غزالی فرماتے سنو، یہ رب کی کتاب اتنی بڑی ہے، یہ رب کی کتاب اتنی بڑی ہے کہ رب نے کائنات کے نظام کو اس کے اندر سمو کر کے رکھ دیا۔ لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب۔ اور حضرت امام غزالی فرماتے سنو، یہ کتاب اتنی آسان ہے، یہ رب کی کتاب اتنی آسان ہے کہ ہمارے تمہارے گھر کا ایک چھوٹا سا بچہ، ہمارے تمہارے گھر کا ایک چھوٹا بچہ 2-3 سال کے عرصے میں اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لے۔ یہ رب کی کتاب اتنی آسان ہے کہ ہمارے گھر کے بچے 2-3 سال کے عرصے میں اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور سنو، یہ رب کی کتاب اتنی مشکل ہے کہ بڑے سے بڑے مفکر، بڑے سے بڑے محدث، بڑے سے بڑے مصنف، بڑے سے بڑے رائٹر، بڑے سے بڑے اسکالر، بڑے سے بڑے دانشور قرآن کی آیات میں غوطہ لگاتے رہے اور موتی نکالتے رہے، ان کے تو عقل کی انتہا ہو گئی لیکن قرآن کی انتہا غیر ممکن ہے۔ لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ اسی کتاب مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا علم یجد کا یتیمن فآویٰ، علم یجد کا یتیمن فآویٰ۔ یا رسول اللہ کہنے کو تو فاقوں میں گزری تیری راتیں، یا رسول اللہ کہنے کو تو فاقوں میں گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا، اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا، اور تو نے ہی سکھائی تمیز منو یزدہ، تو نے ہی سکھائی تمیز منو یزدہ، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا۔ اب میں جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں، ان 2 شعر کو پڑھنے کا مقصد جو تھا اور میری آیت جو میں نے تلاوت کی ہے،
اس کا بھی ماحصل یہ شعر نکلے گا. سننا چاہیں گے؟ میرے جملوں کو ضائع کریں گے تو پھر دکھ ہوگا. الحمدللہ میں کوئی سڑے ہوئے تربوز نہیں بیچ رہا آپ کے سامنے. میں ان کی باتیں کر رہا ہوں کہ جس رسول کے فرمان کو سننے کے لیے ہمارے اسلاف نے اپنی جانیں دی ہے نا. یا رسول اللہ کہنے کو تو فاقوں میں گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا، اور تو نے ہی سکھائی تمیز منو یزداں، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا، اور کہنے کو تیرے سر پہ دستار یتیمی. یا رسول اللہ کہنے کو تیرے سر پہ دستار یتیمی، لیکن تو ہی دنیا کے یتیموں کا سہارا، لیکن تو ہی دنیا کے یتیموں کا سہارا، لم یجد کا یتیمن فاوا. اللہ رب العزت چنتا ہے. اللہ جسے چنتا ہے نا، اللہ جسے چنتا ہے اسے نبی بنا دیتا ہے. بات میری نہیں ہے، بات قرآن کی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سنو، ان اللہ اصطفیٰ آدم. اللہ نے آدم کو چنا، اللہ نے نوح کو چنا، اللہ نے ابراہیم کو چنا، اللہ نے اسماعیل کو چنا، اللہ نے یوسف کو چنا، اللہ نے یونس کو چنا، اللہ نے سلیمان کو چنا، اللہ نے ادریس کو چنا، اللہ نے موسیٰ کو چنا، اللہ نے عیسیٰ کو چنا. اللہ جسے چنتا ہے ان کے لیے اصطفیٰ فرماتا ہے. یعنی آدم اصطفیٰ، نوح اصطفیٰ، شیش اصطفیٰ، ابراہیم اصطفیٰ، اسماعیل اصطفیٰ، یحییٰ اصطفیٰ، زکریا اصطفیٰ، داؤد اصطفیٰ، یعقوب اصطفیٰ، ایوب اصطفیٰ، لوط اصطفیٰ، یونس اصطفیٰ، یوسف اصطفیٰ، موسیٰ اصطفیٰ، عیسیٰ اصطفیٰ. اللہ جنہیں چنتا ہے ان کے لیے اصطفیٰ فرماتا ہے، اور پھر ان اصطفیٰ میں جسے چنتا ہے ان کے لیے مصطفیٰ فرماتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ رب العزت چنتا ہے ساری دھرتی سے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اب تو یار شرم کرو، ایسا بندہ نعرہ لگا رہا ہے، اب تو اپنے حالات پہ ترس کھاؤ. خیر، اللہ حوصلوں کو سلامت رکھے، اللہ حوصلوں کو سلامت رکھے. یا رسول اللہ، ماشاءاللہ. الم یجد کا یتیمن فاوا. اللہ رب العزت چنتا ہے ساری دھرتی سے. رب نے عرب کو چنا. کسے چنا؟ عرب سے حجاز کو چنا. حجاز جو ہے نا ایک صوبے کا نام، جسے ہندوستان میں اتر پردیش، مہاراشٹر، راجستھان، ایسے ہی عرب میں بھی، عرب بھی صوبوں میں بٹا ہوا ہے. ساری دھرتی سے رب نے عرب کو، عرب سے حجاز کو. شان رسول اعظم میں بیان کرنے آیا ہوں. اور حجاز سے مکہ کو چنا، اور مکہ سے بیت اللہ کے قریب حضرت عبداللہ کے گھر کو چنا، جہاں اپنے حبیب کو بھیجا. اللہ رب العزت نے جب اپنے حبیب کو بھیجا نا، اللہ رب العزت نے جب اپنے حبیب کو حضرت آمنہ کی گود میں بھیجا تو حضرت آمنہ دیکھتی ہیں، دیکھ کر کے مسکراتی، اور مسکرانے کے بعد کہتی کہ میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا. رسول اعظم کی شان دیکھیں، میں نے ایسا چاند سا چہرہ آج تک نہیں دیکھا. ارے جب سے آیا ہے پورا گھر روشن ہے، جب سے آیا ہے آنگن خوشبوؤں سے معطر ہے، جب سے آیا ہے نور و نکاتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں. میں ایک بات بتا دوں کہ اگر حضرت آمنہ حسن مصطفیٰ کی تعریف کر رہی ہیں تو کوئی نئی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں. اس لیے نئی بات نہیں ہے کیونکہ ہر بیٹا اپنی ماں کی آنکھوں میں 14ویں کا چاند ہوتا ہے. ہر بیٹا اپنی ماں کے لیے پیارا ہوتا ہے، ہر بیٹا اپنی ماں کے لیے دلارا ہوتا ہے. اگر حضرت آمنہ حسن مصطفیٰ کی تعریف کر رہی ہیں تو کوئی نئی بات نہیں. لیکن جانتے ہیں یہ میرا تخیل سنیں. آپ میلاد النبی کی محفل میں آئے ہیں، میلاد مصطفیٰ سننے آئے، میرا تخیل سنیں. یہ باتیں چل رہی تھی کہ حضرت حلیمہ آ گئی. کون آیا؟ حضرت، یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول کی دائی ہے نا. حضرت حلیمہ آ گئی. حضرت حلیمہ سوال کرتی ہیں، آمنہ کیا بات چل رہی ہے؟ حضرت آمنہ کہتی ہیں، دیکھا اس کے چہرے کو؟ میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا، میں نے ایسا چاند سا چہرہ آج تک نہیں دیکھا. ارے جب سے آیا ہے پورا گھر روشن ہے، جب سے آیا ہے آنگن خوشبوؤں سے معطر ہے. حضرت حلیمہ عرض کرتی ہیں، آمنہ آپ نے کیا دیکھا؟
آمینہ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ ارے آمینہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو صرف اپنے گھر والوں کو دیکھا ہے۔ آمینہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو صرف اپنے خاندان کو دیکھا ہے۔ آمینہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو خاندان بنی ہاشم کو دیکھا ہے۔ آمینہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو قریش کو دیکھا ہے۔ آمینہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو اپنے پریوار کو دیکھا ہے، اپنی فیملی کو دیکھا ہے۔ ارے مجھ سے پوچھو، میں مختلف خاندانوں میں جاتی ہوں، میں مختلف گھروں میں جاتی ہوں، میں مختلف قبیلوں میں جاتی ہوں، لیکن میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا، میں نے ایسا پیارا آج تک نہیں دیکھا، میں نے ایسا چاند سا چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ میرا تخیل سنیں، یہ باتیں چل رہی تھی کہ حضرت عبد المطلب آ گئے۔ میں جو باتیں کر رہا ہوں نا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کر رہا ہوں، اپنی طرف سے گڑھ کے تھوڑی نہیں بیان کروں گا نئے کے چکر میں کہ نیا بیان ہو جائے، باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں رہیں گی۔ میرا تخیل سنیں، کون آیا؟ حضرت، یہ کون ہے اللہ کے رسول کے؟ ہاں، ہمارے ینگسٹرز پوچھ لو اس سے آئی پی ایل میں کون کون پلیئر ہے، سب کے نام بتا دے گا، ابھی فوراً بتا دے گا۔ اور حد تو یہ ہے کہ اتنا یہ بایو ڈاٹا پتا رکھتے ہیں کہ ان کا جو فیوریٹ پلیئر ہے نا، وہ کس برانڈ کا پانی پیتا ہے، یہ وہ بھی بتا دیں گے۔ ابھی رمضان گزرا، مجھ سے لوگوں نے شکایت کی، حضور اس بار میرے بیٹے نے تراویح نہیں پڑھی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ اس بار تو لاک ڈاؤن بھی نہیں تھا۔ کہا نہیں حضرت، آئی پی ایل چل رہا ہے۔ سوچو ہم اور آپ کہاں پہنچ گئے۔ زندگی کا بھروسہ ہے آپ کی؟ آپ نے آئی پی ایل کے چکر میں تراویح چھوڑی ہے۔ آپ گارنٹی لے سکتے ہیں اگلا رمضان آپ دیکھیں گے؟ سوچو ہم اور آپ کہاں پہنچ گئے۔ ہمیں کسی دنیا دار کی چوکھٹ پر نہیں جانا ہے، بلکہ ہمیں نبی مختار کی چوکھٹ پر جانا ہے۔ یہ وہ رسول ہے نا کہ جب کوئی نہیں کام آئے گا تب وہ کام آئے گا۔ میں اس پر باتیں کروں گا تو باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی۔ میں بتا رہا تھا اللہ کے رسول کے حسن کے حوالے سے، کونین کے والی کے حسن کے حوالے سے۔ کون آیا؟ حضرت عبد المطلب آئے۔ پوچھا کیا باتیں چل رہی؟ حلیمہ موضوع سخن کیا ہے؟ آمینہ ٹاپک کیا ہے؟ حضرت آمنہ عرض کرتی ہیں کہ میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت حلیمہ عرض کرتی ہیں میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں آمینہ آپ نے کیا دیکھا؟ آمینہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو صرف اپنے گھر والوں کو دیکھا ہے۔ آمینہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو صرف اپنے خاندان کو دیکھا ہے۔ آمینہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو صرف خاندان بنی ہاشم کو دیکھا ہے۔ اور حلیمہ آپ نے کتنا دیکھ لیا؟ حلیمہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو چند صوبوں کو دیکھا، چند قبیلوں کو دیکھا ہے، چند خاندانوں کو دیکھا ہے، چند گھروں کو دیکھا ہے۔ ارے مجھ سے پوچھو، میں تجارت کے لیے مختلف صوبوں میں جاتا ہوں، میں تجارت کے لیے مختلف ملکوں میں جاتا ہوں، میں تجارت کے لیے شام اور عراق کا سفر کرتا ہوں، لیکن مجھ سے پوچھو میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا، میں نے ایسا چاند سا چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ یہ باتیں چل رہی تھیں، آواز قدرت آتی، میرا تخیل سنیں، آواز قدرت آتی، رب پکار اٹھتا جبریل جاؤ میرے حبیب کی نعت بیان ہو رہی، جاؤ میرے حبیب کی نعت بیان ہو رہی، جا کر کے تم بھی کچھ حصہ لے لو۔ گویا حضرت جبریل امین پکار اٹھے، آمینہ آپ کہتی ہیں میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ آپ کہتی ہیں میں نے نہیں دیکھا، عبد المطلب آپ کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا۔ ارے سنو، تم تینوں نے کیا دیکھا؟ تم تینوں نے کیا دیکھا ہے؟ حلیمہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو چند خاندانوں کو دیکھا ہے، آمینہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو اپنے گھر والوں کو دیکھا ہے، اور عبد المطلب آپ نے کتنا دیکھ لیا؟ عبد المطلب اگر آپ نے دیکھا ہے تو دنیا کے گوشے کے چند ملکوں کو دیکھا ہے، چند کنٹریز کو دیکھا ہے، چند ریاستوں کو دیکھا ہے، اور گویا تم تینوں نے جو کچھ دیکھا ہے مختصر سا زمانہ دیکھا ہے، چند ملک دیکھے ہیں، کچھ کنٹریز دیکھی ہیں، زمین کا کچھ ٹکڑا دیکھا ہے، بلکہ مجھ سے پوچھو میں نے ہر نبی کو دیکھا۔ گویا حضرت جبریل امین پکار اٹھے، ارے مجھ سے پوچھو میں نے ہر نبی کو دیکھا ہے، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں دیکھا ہے، میں نے نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا ہے، میں نے سلیمان کو تخت بلقیس پر اڑتا ہوا دیکھا ہے، میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں دیکھا ہے، میں نے یوسف کو مصر پر بادشاہت کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے موسیٰ کو رب سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے عیسیٰ کو آسمانوں میں پرواز کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن سنو میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
ایسا پیارا آج تک نہیں دیکھا، میں نے ایسا چاند سا چہرہ آج تک نہیں دیکھا. یہ باتیں چل رہی تھی. اب میرا جملہ سنیں، اگر میرے جملوں کو ضائع کریں گے تو پھر دکھ ہوگا. میرا جملہ سنیں، یہ باتیں چل رہی تھی، میرا تخیل سنیں. آواز قدرت آتی ہے، رب پکار اٹھتا ہے، ارے سنو تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا. ارے مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، مجھے اپنی خالقیت کی قسم ہے، مجھے اپنی جلالت کی قسم ہے کہ میں نے محمد جیسا بنایا ہی نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں سراپا اجالا ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی. ارے جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. اور جانتے ہیں عقیدے کا شعر سنیں، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے. یقین دیکھیں، اہل اسٹیج کی خاص توجہ کا ملتجی ہوں. یقین دیکھیں شاعر کا، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی. ارے جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. ارے آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، ارے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. اور کوئی نبی نہ اب قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ اب قیامت تلک آئے گا. ارے آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی. اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا خوبصورت بنایا نا، اتنا حسین بنایا کہ اگر میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ ہم مصطفیٰ کے حسن کا ہاں ادا کریں. ہم مصطفیٰ کے حسن کا ہاں ادا نہیں کر سکتے دوستو. اور میں بتا دوں، اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا حسین بنایا ہے، اتنا جمیل بنایا، اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ میں باتیں کروں کہ جنہوں نے یوسف کو دیکھا نا، جنہوں نے یوسف کو دیکھا، انہوں نے انگلیوں کے پورے کاٹے تھے، ہے نا. علماء سے واقعات سن چکے ہیں. میں ان واقعات کی طرف جاؤں گا تو واقعے بہت لمبے ہو جاتے ہیں. میں واقعات سے درگزر کرتے ہوئے باتیں کروں کہ کیا ہوا تھا مصر میں، کب عورتوں سے نیمبو کٹا، کب چھری سے انگلی کٹ گئی. ان عورتوں کو ہوش نہیں رہا. جنہوں نے یوسف کو دیکھا تھا انہوں نے صرف انگلیوں کے پورے کاٹے تھے، اور جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا وہ پورے کٹ گئے. اور میں بتا دوں، میں انبیاء کے درمیان تقابل نہیں کرتا کیونکہ علماء نے منع فرمایا، لیکن میں باتیں کر سکتا ہوں تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض کے سے. جنہوں نے یوسف کو دیکھا تھا انہوں نے انگلیوں کے پورے کاٹے تھے. علماء کیا فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کو ہوش نہیں رہا. حسن یوسف کو دیکھنے کے بعد ان عورتوں کو ہوش نہیں رہا. اور میں بتا دوں حسن یوسف کیسا تھا. حسن یوسف کیسا تھا؟ حسن یوسف کے حوالے سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ یہ وہ بات ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جن کی بات کو ماننے میں کسی نمبر والے کا اختلاف نہیں. ہاں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ذات وہ ہے کہ ہر نمبر والا ان کی باتوں کو تسلیم کرتا ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی فرماتے ہیں کہ اللہ نے حسن کے 100 حصے کیے. کتنے حصے کیے؟ 100 حصے کیے. اور 100 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ اٹھایا اس میں سے، اور اس میں سے آدھا حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا اور آدھا تمام کائنات میں تقسیم کر دیا. یعنی ہم سب کو جو ملا ہے اس آدھے کا آدھے میں سے ملا ہے نا. باقی کتنا بچا؟ ارے 100 روپے میں سے 1 روپیہ خرچہ کرو. ہاں، مجھے خوب پتہ ہے روپیوں کا حساب آپ غلط نہیں کرتے. دکان والے کیا غلطی سے زیادہ چھوڑ کے نہیں آتے. ہاں، 2-4 کمی دے کے آؤ گے. اللہ نے حسن کے 100 حصے کی. 100 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ اٹھایا اور اس میں سے آدھا تمام کائنات میں تقسیم کر دیا اور باقی آدھا حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ باقی 99 حصے میرے مصطفیٰ کریم کو دے. سوچے اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا حسین اور جمیل بنایا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے یوسف کو دیکھا تھا انہوں نے انگلیوں کے پورے کاٹے تھے مدہوشی میں، ہے نا. اور جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا وہ پورے کٹ گئے. اور جنہوں نے یوسف کو دیکھا تھا انہوں نے انگلیوں کے پورے کاٹے تھے مدہوشی میں. ان عورتوں کو ہوش نہیں رہا
لیکن یہاں مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد، مصطفیٰ کو دیکھنے سے پہلے وہ مدہوش تھے، مصطفیٰ کریم کو دیکھنے سے پہلے وہ مدہوش تھے، ایسا مدہوش تھے کہ جہاں خوبصورت پتھر دیکھتے مورت بنا لیتے، کیونکہ مدہوش تھے، ایسا مدہوش تھے کہ باپ کے مرنے کے بعد ماں کو لے جا کر کے منڈیوں میں بیچ دیتے تھے کیونکہ مدہوش تھے، ایسا مدہوش تھے کہ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو زندہ درگور کر دیتے تھے کیونکہ مدہوش تھے، ایسا مدہوش تھے کہ پانی پر لڑتے اور خون کی ندیاں بہا دیتے کیونکہ مدہوش تھے۔ لیکن مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد انہیں ہوش آ گیا، ہوش آ گیا، اور ایسا ہوش آیا کہ سامنے دریائی پار کر گئے، بیابان آئے پار کر گئے، جنگلات آئے پار کر گئے، پہاڑ آئے پار کر گئے۔ ارے بات اپنی ہے لیکن لکھنے والا انگریز ہسٹورین لکھتا ہے کہ مجاہدین اسلام کا ایک لشکر ہے، سامنے دریا ہے۔ مصطفیٰ کریم کو دیکھنے کے بعد انہیں ایسا ہوش آیا کہ ان مجاہدین نے اپنے گھوڑے کی ٹاپیں اٹھائیں اور اٹھا کر کے دریا میں رکھ دیا، انہیں ایسا ہوش آیا کہ انہیں دریا نہیں ڈوبوتا۔ مصطفیٰ کریم کو دیکھنے کے بعد انہیں دریا نہیں ڈوبوتا، اسی لیے میں کہتا ہوں ارے کشتیاں ساحل سے وہ اپنی لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں ساحل سے وہ اپنی لگائے ہوئے ہیں، ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے طرح ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کیا وہ ڈوبے جو محمد کے طرح ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا حسین جمال بنایا ہے، اتنا خوبصورت بنایا۔ میں حسن مصطفیٰ پر باتیں کروں تو باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی، میری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے کہ میں مصطفیٰ کے حسن کا ہاتھ ادا کر سکوں۔ اللہ نے اتنے حبیب کو اتنا خوبصورت بنایا نا، جانتے ہیں مصطفیٰ اٹھیں تو آسمانوں کو عروج ملے، مصطفیٰ بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، مصطفیٰ مسکرائے تو ستارے چمکنے لگے، مصطفیٰ باتیں کرے تو پھول جھڑنے لگے، مصطفیٰ کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، مصطفیٰ جسے جہاں قدم اٹھائے تو سنت بنے، مصطفیٰ قدم اٹھائے تو سنت بنے، قدم رکھیں تو جنت بنے، جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، جس سے نکاح کرے ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دے ذی نورین بنے، جسے بھائی کہیں شیر خدا بنے، اور جسے چومے وہ حسنین بنے۔ اللہ نے میرے آقا کو اتنا حسین بنایا، اتنا جمیل بنایا کہ میں حسن مصطفیٰ کا ہاں نہیں ادا کر سکا۔ میں کہاں بتا رہا تھا اللہ کے رسول کہاں ہے؟ بھول گئے؟ ابھی تو رات بھی نہیں گزری، اتنی محنت کروا رہے بھول گئے اتنی جلدی۔ اللہ کے رسول کہاں ہے؟ حضرت آمنہ کی کہاں؟ آپ شان مصطفیٰ سننے آئے ہو نا، کچھ محنت کرو گے یا نہیں؟ بولو اور منہ کھولو، کہاں ہے؟ حضرت آمنہ کی۔ میں چاہتا ہوں آپ کو سناؤں تو آپ صبح ڈسکس کرو چائے پر کہ کچھ نیا سنا ہے، اور چائے پر چرچا بہت ہوتی ہے، اور ایک چائے والے نے دیش برباد کر دیا، آج نہ جانے کتنے ہو گئے، حالات اتنے خراب ہو گئے، میں کیا بتاؤں۔ لوگوں کو میری باتیں لگ جاتی ہیں، خیر لگیں وہ اپنے گھر میں خوش رہیں۔ اللہ نے مصطفیٰ کریم کو اتنا حسین بنایا۔ اللہ کے رسول کہاں ہے؟ حضرت آمنہ کی گود میں۔ حضرت آمنہ دیکھتی ہیں نا، دیکھ کر کے مسکراتی، دیکھ کر کے مسکراتی، اور کیا کہتی؟ میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا، میں نے ایسا پیارا آج تک نہیں دیکھا۔ جب سے آیا ہے پورا گھر روشن ہے، جب سے آیا ہے آنگن خوشبوؤں سے معطر ہے، جب سے آیا ہے نور و نکہت کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت آمنہ کی آنکھیں نم ہیں۔ آمنہ کیوں رو رہی؟ میرا تخیل سنے، آمنہ روتی کیوں؟ آمنہ آپ رو، اللہ نے اتنا خوبصورت بیٹا دیا کہ نور و نکہت کی بارشیں ہو رہی، آمنہ پھر کیوں روتی ہیں؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرا تخیل سنے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں روتی اس لیے ہوں کہ کاش آج عبداللہ موجود ہوتے، علم یجد کا یتیما، کاش آج عبداللہ موجود ہوتے۔ آمنہ اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کیا ہوتا؟ آمنہ اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کیا ہوتا؟ میرا تخیل سنیں، باتیں فطری چل رہی ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے نا تو اپنے چاند سے بیٹے کے لیے کھلونے لاتے، اپنے چاند سے بیٹے کے لیے کھلونے لاتے۔ میرا تخیل سنیں، آمنہ اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کیسے کھلونے لاتے؟
اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کیسے کھلونے لاتے؟ حضرت آمنہ اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کھلونے لاتے مٹی کے، کھلونے لاتے لکڑی، کھلونے لاتے پتھر کے، کھلونے لاتے لوہے کے. یہی ہوتا نا، یہی تو ہوتا. آواز قدرت آتی ہے. آمنہ پریشان مت ہو. آپ یہ مت سوچیں کہ حضرت نے پلاسٹک نہیں کہا، کیونکہ صبح و شام تو ہماری پلاسٹک پر گزر رہی ہے. دوستوں اس وقت پلاسٹک وجود میں نہیں آیا تھا. لوگوں کے اعتراض بہت ہو جاتا ہے تقریر میں. میں بتا دوں حالات ایسے ہو گئے. تقریر میں خوب اعتراض کریں گے، جس کے سامنے کرنا چاہیے وہاں نہیں بول پاتے. مکان کے اندر بولتی بند ہوتی ہے. سارا محاسبہ امام صاحب سے، پوری حکومت امام صاحب پر کریں گے. گھر کے اندر نہیں بولنا ہے. کاش آپ گھروں کے اندر بولتے تو نظام دوسرا ہوتا. ہم نے سارا زور مسجدوں میں بولنے پر لگا دیا، امام کے اوپر حکومت کرنے پر لگا دیا. حالات کہاں پہنچ گئے ہیں. امام کو غلام نہ بناؤ، امام کو امام بناؤ. آمنہ اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کیسے کھلونے لاتے؟ کھلونے لاتے لکڑی کے، کھلونے لاتے پتھر کے، کھلونے لاتے لوہے کے، کھلونے لاتے مٹی کے. یہی تو ہوتا نا. آواز قدرت آتی ہے، رب پکار اٹھتا. آمنہ پریشان مت ہو. آمنہ تو اپنی طرف دیکھتی ہے، تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے. ارے تو میری نسبت کی طرف دیکھ، میں نے اسے سیاہ لامکہ بنایا. آمنہ تو اپنی طرف دیکھتی ہے، تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے. ارے تو میری نسبت کی طرف دیکھ، میں نے اسے وجہ کائنات بنایا ہے. آمنہ تو اپنی طرف دیکھتی ہے، تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے. ارے تو میری نسبت کی طرف دیکھ، میں نے اسے مقصود کائنات بنایا ہے. آمنہ تو اپنی طرف دیکھتی ہے، تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے. ارے تو میری نسبت کی طرف دیکھ، میں نے اسے رحمت کائنات بنایا ہے. آمنہ تو اپنی طرف دیکھتی ہے، تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے. ارے تو میری نسبت کی طرف دیکھ، میں نے اسے معلم کائنات بنایا. آمنہ تو اپنی طرف دیکھتی ہے، تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے. ارے تو میری نسبت کی طرف دیکھ، میں نے اسے طبیب کائنات بنایا. آمنہ پریشان مت ہو، آمنہ رنجیدہ مت ہو. اب میں جو جملے کہنا جا رہا ہوں نا، اگر ان جملوں کو آپ ضائع کریں گے تو پھر مجھے دکھ ہوگا. آمنہ پریشان مت ہو، آمنہ رنجیدہ مت ہو. آمنہ سنو، اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کھلونے لاتے لکڑی کے. اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کھلونے لاتے پتھر کے. اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کھلونے لاتے مٹی کے. اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کھلونے لاتے لوہے کے. آواز قدرت آتی ہے، رب پکارتا. آمنہ الم یجد کا یتیمن فآویٰ. آمنہ یہ میرا حبیب ہے، جب یہ کھیلنے کی خواہش کرے گا تو میں اس کے لیے چاند تاروں کو کھلونے بنا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم سمنا. یہ اشارہ کرے گا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹائے گا. یہ اشارہ کرے گا تو انگلیوں سے چشمے جاری ہو جائیں گے. یہ اشارہ کرے گا تو چاند دو ٹکڑے ہو کر کے قدموں میں آ جائے گا. یہ اشارہ کرے گا تو درخت کھنچ کر کے اس کی بارگاہ سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علم یجد کا یتیمن فآویٰ. میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ میں رسول اعظم کی شان بیان کر سکوں، کیونکہ جن کی شان قرآن بیان کر دے نا، جن کے شان کے قصیدے رحمان پڑھ دے، ان کی شان کوئی انسان نہیں بیان کر سکتا. اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا خوبصورت بنایا، اتنا حسین اور جمیل بنایا. میں بتا دوں، اور سننا چاہو گے؟ اللہ باتیں چل رہی تھی صحابہ کرام کا مقدس مجمع. باتیں کیا، موضوع سخن کیا، ٹاپک کیا ہے، وہ باتیں کر رہے ہیں. باتیں کیا ہے؟ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا. اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا. یہ باتیں چل رہی تھی، آپس میں ڈسکس چل رہا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا. یہ باتیں چل رہی تھی کہ کونین کے والی کی جلوہ گری. مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے. صحابہ کیا باتیں چل رہی ہیں؟ موضوع کیا ہے؟ ٹاپک کیا ہے؟ موضوع سخن کون ہے؟ عرض کرتے ہیں کونین کے والی، ہم باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا. اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست کا، یا رسول اللہ ہم باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. اللہ کے رسول کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے. کونین کے والی مسکراتے ہیں. ارشاد فرماتے صحابہ حیران مت ہو، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور مجھے اپنا حبیب بنایا. خلیل کا معنی بھی ہوتے ہیں دوست کے.
اور حبیب کا معنی بھی ہوتے ہیں دوست کے، لیکن علماء موجود ہیں، اس سے پوچھیں دوستوں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی میں دوست ہیں یا نہیں؟ صرف دشمن پال رکھے ہیں نا؟ لیکن دوستوں میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ مہینوں پر ملتے ہیں، کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ ہفتوں پر ملتے ہیں، اور آپ کے کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے بنا ملے آپ رہ نہیں سکتے۔ ہے بات یا نہیں سچ؟ دن میں 2-4 بار اگر باتیں نہ ہوں تو سکون اور قرار نصیب نہیں ہوتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ خلیل اس دوست کو کہا جاتا ہے جس سے محبت میں سب کچھ لے لیا جائے۔ خلیل اس دوست کو کہا جاتا ہے جس سے محبت میں سب کچھ لے لیا جائے، اور حبیب اس دوست کو کہا جاتا ہے جس سے محبت میں سب کچھ دے دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، یہی وجہ تھی کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ مصطفیٰ کریم عرض کرتے ہیں، رب قدیر میں 2 ٹکڑے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ارے حبیب اشارہ کر اور 2 ٹکڑے کر دے، اس لیے کہ میں نے تجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ مصطفیٰ کریم عرض کرتے ہیں، رب قدیر میں ڈوبا ہوا سورج پلٹانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ارے حبیب اشارہ کر اور ڈوبا ہوا سورج پلٹا دے، اس لیے کہ میں نے تجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مٹھیوں میں بے جان کنکر ہیں۔ مصطفیٰ کریم عرض کرتے ہیں، اے رب قدیر میں بولوانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حبیب اشارہ کر، مرضی ہو تو کلمہ پڑھا، مرضی ہو تو درود پڑھا، اس لیے کہ میں نے تجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنا حسین اور جمیل بنایا کہ ہم اس نے مصطفیٰ کا حال نہیں بتا سکتے۔ اللہ کے رسول کہاں ہے؟ حضرت آمنہ کی گود میں حضرت آمنہ دیکھتی ہیں، دیکھ کر کے مسکراتی ہیں اور کیا بولتی کہ میں نے ایسا خوبصورت ختم کر دیں، میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا، میں نے ایسا چاند سا چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ جب سے آیا ہے پورا گھر روشن ہے، جب سے آیا ہے آنگن خوشبوؤں سے معطر ہے، جب سے آیا نور و نکہت کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ یہ کہنا تھا اس کو، اس کے بعد حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آمنہ اب کیوں روتی؟ حضرت آمنہ فرماتی روتی اس لیے ہوں کہ اللہ نے اتنا خوبصورت بیٹا دیا ہے۔ آمنہ پھر کیوں روتی ہوں؟ حضرت آمنہ فرماتی کہ روتی اس لیے ہوں کہ کاش آج عبداللہ موجود ہوتے۔ آمنہ اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کیا ہوتا؟ آمنہ میرا تخیل سنیں، آمنہ اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کیا ہوتا؟ حضرت آمنہ فرماتی کہ اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے نا تو اپنے چاند سے بیٹے کو سیر کرانے لے جاتے، اپنے چاند سے بیٹے کو سیر کرانے لے جاتے۔ آپ لے جاتے ہیں یا نہیں؟ ناسک ممبئی لائٹ لے جاتے ہو یا نہیں؟ ہاں، اگر گھر خالی ہاتھ لوٹ آؤ تو گھر میں دھمال اور بوال رکھتے ہیں، باتیں فطری چل رہی ہیں۔ میرا تخیل سنیں، وہی باتیں حضرت آمنہ نے فرمائی تھی کہ اگر حضرت آمنہ اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کہاں سیر کرانے لے جاتے؟ اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو سیر کرانے کہاں لے جاتے؟ ارے اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو سیر کرانے لے جاتے مکے کی کسی وادی میں، اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو سیر کرانے لے جاتے مکے کی کسی مارکیٹ میں، اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو سیر کرانے لے جاتے حجاز کے کسی علاقے میں، اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو سیر کرانے لے جاتے عرب کے کسی صوبے میں، اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو سیر کرانے لے جاتے مکے کے کسی بازار میں۔ یہی تو لے جاتے نا۔ آواز قدرت آتی ہے، رب پکارتا آمنہ پریشان مت ہو، آمنہ غمگین مت ہو، آمنہ رنجیدہ مت ہو، آمنہ یہ میرا حبیب ہے، علم یجد کا یتیمن فآوا۔ آمنہ جب یہ سیر کی خواہش کرے گا تو میں اس کی انگلیاں پکڑوں گا اور عرش اعظم کی سیر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اسی لیے میں کہتا ہوں تھا کس کو یقین حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم، تھا کس کو یقین حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا معراج کا دولہا ہوگا۔ تھا کس کو یقین حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا معراج کا دولہا ہوگا۔ اور شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے، شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے، ارے دل جبریل بھی سوجان سے لرزہ ہوگا، دل جبریل بھی سوجان سے لرزہ ہوگا۔ اور سوچتا ہوں وہ انگشت جب اٹھی ہوگی،
سوچتا ہوں وہ انگشت جب اٹھی ہوگی، ارے چاند بھی وجد میں کس حال میں تڑپا ہوگا، چاند بھی وجد میں کس حال میں تڑپا ہوگا، اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے۔ عقیدے کا صرف ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے کہ ہم میدان محشر میں اپنا منہ دکھا سکیں، لیکن دوستو یقین ہے، اپنی نسبتوں پر ناز ہے کہ کونین کے والی ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ تھا کس کو یقین، حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا، معراج کا دولہ ہوگا، شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے دل جبریل بھی سوجان سے لرزا ہوگا، اور سوچتا ہوں انگشت جب اٹھی ہوگی، چاند بھی وجد میں کس حال میں تڑپا ہوگا، اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور، ارے حشر کچھ اور ہی اس حشر میں برپا ہوگا، حشر کچھ اور ہی اس حشر میں برپا ہوگا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنا حسین بنایا ہے، اتنا جمیل بنایا کہ ہم حسن مصطفیٰ کا ہاں بنائیں۔ اور میں ایک بات اور بتا دوں، اللہ نے آپ کو توفیق بخشی، آج حالات اتنے خراب ہیں نا، ہم نہ جانے کون کون سے کدھر بہ جاتے ہیں، بہنے کی ضرورت نہیں، ایسی محفلوں میں آیا، آج تو ہم نے جلسے کا نظام درہم برہم کر رکھا، معذرت کے ساتھ میری باتیں لوگوں کو لگ جاتی ہیں اپنے گھر پر کچھ۔ آج ہم نے جلسے کا نظام ایسا کر رکھا کہ 2-4 بار کوئی کھڑے ہو کر کے سبحان اللہ کہہ دے تو اس کا جنت کا سرٹیفکیٹ، فوراً جنت۔ باپ سے کون محبت نہیں کرتا، اس کے ہاتھ کیوں کھڑے کرواتے ہو؟ تم نہیں کرتے ہو، سوچو کہاں پہنچ گئے۔ ہم نے اپنے جلسوں میں اتنے مجدے سنا دیے ہیں کہ ہمارے قوم سے خوف، خدا کا خوف ختم ہو گیا، وہ اپنے آپ کو جنت کا حقدار بیٹھے ہوئے۔ یقیناً ہم جنت کے حقدار ہیں، سنی ہیں، لیکن دوستوں آج ضرورت اس بات کی، آج جانتے ہیں سنی ہے تو نمازوں سے دور ہے، سنی ہے تو قرآن کی تعلیم سے دور ہے، سنی ہے تو مصطفیٰ کی شریعت سے دور ہے۔ میں مبارکباد پیش کروں گا سنی اسلامک مشن کو کہ جنہوں نے خدا کے گھر کے ساتھ رسول کے گھر کا قیام بھی کیا، اور رسول کے گھر کی باتیں اور مصطفیٰ کی شریعت کو گھر گھر تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا۔ اللہ رب العزت سنی اسلامک مشن کے معاونین کے کاروبار میں خیر و برکتیں عطا فرمائیں، اور ان کے ممبران کے دلوں میں آپس میں ایک دوسروں کی محبتوں کو پیدا فرمائیں، اور ان سے دین کی خدمات لینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور جانتے ہیں یہ سب جو کچھ ہوتا ہے توفیق یزدی کے بغیر ناممکن نہیں۔ اللہ توفیق دیتا ہے تب دین کا کام لیتا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ آئے اور گزر گئے ہیں، اللہ نے انہیں توفیق ہی نہیں بخشی۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ ہم نہیں کرتے تو کہہ دو تمہیں توفیق ہی نہیں دی گئی، تم کرو گے کیا؟ تمہاری اوقات کیا ہے نا؟ میں بتا دوں آج ضرورت اس بات کی، میری باتیں لگیں گی لیکن سوچو، آج ہم پہ بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آج گورنمنٹ کی رپورٹس بتائیں آپ کو کیا کہتے ہیں، ہندوستان میں کتنا مسلمان ہے پتہ ہے آپ کو؟ کتنا مسلمان؟ دنیا میں جس ملک میں سب سے زیادہ مسلمان ہے وہ کون سا ملک ہے؟ انڈونیشیا۔ اور انڈونیشیا کے بعد جس ملک کا نمبر آتا ہے وہ ہندوستان، وہ خواجہ کا ہندوستان، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ خواجہ کا ہندوستان۔ لیکن دوستو سروے بتاتے ہیں، گورنمنٹس کی رپورٹس بتاتی ہے کہ ہندوستان کا مسلمان سب سے زیادہ جاہل ہے۔ پڑھنے سے کس نے روکا؟ تعلیم حاصل کرنے سے کس نے روکا؟ اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی شریعت نہ سکھاؤ کس نے بتایا تمہیں؟ اپنے بچوں کو تعلیم نہ تو کس نے سبق دیا تمہیں؟ آج ضرورت اس بات کی، آج بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب کوئی یہ کہتا سنی ہے تو جہالت کا انبار لیے پھرتا۔ الحمدللہ ہمیں ناز ہے، ہم سنی ہیں، ہم وہ سنی ہیں، ہم سجدوں کو چھوڑنے والے سنی نہیں ہیں، بلکہ ہم اس حسین اعظم کے ماننے والے سنی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی ہے تو سجدے کی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں ناز ہے، ہم سنی ہیں، ہم اس غوث اعظم کے ماننے والے سنی ہیں کہ جنہوں نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ ہم اس رسول اعظم کے ماننے والے سنی ہیں کہ جو رسول سٹی آف نالج ہے، جو رسول مدینۃ العلم ہے، علم کا شہر ہے، اور اس کے ماننے والے جاہل ہوں۔ اسی لیے ہم اور آپ پیدا کیے تھے۔ نعرے خوب لگاتے، مجھے نعروں سے کوئی تکلیف نہیں، خوب جھوم کر کے نعرے لگاؤ، لیکن ان نعروں کو اپنے سینوں میں بساؤ۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ موت جو ہوتی ہے نا، یہ آپ کی آخری حد ہوتی ہے،
جسے آپ جا کر کے چھو رہے ہو، موت قبول ہے لیکن مصطفیٰ کا فرمان وہ آپ کیوں نہیں قبول کرتے؟ آج بہت تکلیف ہو، ہم مولائے کائنات کے ماننے والے سنی، نعرہ حیدری یا علی کی صدائیں بلند کرنے والے سنی، وہ علی کون ہے؟ وہ علی گیٹ آف نالج ہے، علم کا دروازہ ہے، اور اس کے ماننے والے جاہل۔ میں کہنا چاہوں گا اس ذمہ دار اسٹیج پر بیٹھ کر کے، ان علماء کی موجودگی میں چاہے جتنے سروے ہو جائیں، چاہے جتنی رپورٹس ہو جائیں، چاہے جتنے سروے اور رپورٹس آ جائیں کہ مسلمان جاہل ہیں، لیکن آج سے اس جلسے سے عہد لے کر کے جاؤ کہ کچھ بھی ہو جائے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، بھلے آدھی روٹی کھائیں، اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی شریعت سکھائیں، قرآن کی تعلیم سے وابستہ ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کے بچوں نے پڑھ لیا نا تو پھر انہیں اپنا حق مانگنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانا پڑے گا، بلکہ وہ اپنا حق زمانے سے چھین لیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، میں اس اسٹیج پر آ کر کے آخری پیغام میں جو تھا وہ میں نے دے دیا، لیکن رسول کی آخری بات ایک بات کہہ دوں، اس کے بعد تقریر ختم۔ سننا چاہیں گے؟ کونین کے والی کا فرمان ہے، مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، سنو، کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا۔ نہیں بولو گے؟ سبحان اللہ۔ ایسی ویسی باتوں کو تو خوب کہتے ہو، سبحان اللہ۔ یہ اس رسول نے کہا ہے کہ وہ رسول جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ کونین کے والی کا فرمان ہے نا، آقا فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا۔ ارے یہ اس رسول نے کہا کہ رسول جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ انہوں نے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو کر کے قدموں میں آ گیا، مصطفیٰ کریم نے اشارہ کیا تو درخت کھنچ کر کے بارگاہ میں آ گئے، اشارہ کیا تو انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ رسول جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ آقا فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، الا من ابا، مگر وہ جس نے انکار کیا، مگر وہ جس نے انکار کیا۔ جب صحابہ نے یہ جملے سنے نا تو ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں کونین کے والی کس نے انکار کیا؟ یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ آقا ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ ہم آپ کو دیکھتے نہیں ہیں تو بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہماری تو کنڈیشن یہ ہے کہ ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے، ہم آپ کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں، ہماری بھوکوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ ہمیں پیاس لگی ہوتی ہے، ہم آپ کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں اور ہماری پیاسوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ ہم آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ آقا کس نے انکار کیا؟ کونین کے والی ارشاد فرماتے ہیں سنو صحابہ، کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، الا من ابا، مگر وہ جس نے انکار کیا۔ یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ آقا فرماتے ہیں سنو، من آتانی فقد دخل الجنہ ومن عصا فقد ابا، جس نے میری مانی وہ جنت میں جائے گا۔ من آتانی فقد دخل الجنہ، جس نے میری مانی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصا فقد ابا، جس نے نہ مانی اس نے انکار کیا۔ کونین کے والی کا یہ جو فرمان ہے نا، یہ میزان بنائے، اسے ترازو بنائے، اپنے ہاتھوں میں لے اور اپنے گریبان میں جھانک کر کے دے۔ کسی پر کمنٹس کرنا مقصد نہیں ہے کہ فلاں نے ایسا کیا فلاں نے ویسا کیا، کوئی بندہ حق نہیں رکھتا دوسرے کو کہنے کا۔ پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں اور غور کریں کہاں کہاں اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے ہیں، کہاں کہاں نہیں مان رہے۔ آج ہماری بہن بیٹیوں کے سروں سے ہٹے ہوئے دوپٹے، کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے ہیں؟ آج ہمارے قوم کا نوجوان جو فیشن پرستی کا غلام بنا ہوا بیٹھا ہے، کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی مان رہا ہے؟ میچ کی ایک اننگ نہیں چھوڑتا اور رب کی بارگاہ کے سجدے چھوڑ دے رہا ہے، کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی مان؟ رات بھر واٹس ایپ اور فیس بک میں گھوم، صبح کب سوتا ہے؟ جب فجر کی اذان ہوتی ہے۔ ہمارے قوم کے ضعیف، معذرت کے ساتھ آپ ہم سے بڑے ہیں، لیکن سچی باتیں اگر ممبر و محراب سے نہیں کہی جائیں گی تو کہاں سے کہی جائیں گی؟ ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لیں اور ایک دوسرے کے عیب تلاشیں، فلاں کے بیٹے نے ایسا کیا، فلاں کی بہو نے ایسا کیا، اور رب کی بارگاہ کے سجدے چھوڑ رہے ہیں۔ آج کے اس جلسے میں آئے ہو تو یہ عہد لے کر کے جاؤ
اور اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو اور غور کرو کہاں کہاں اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے ہیں اور کہاں کہاں نہیں مان رہے ہیں. ارے جہاں جہاں مان رہے ہیں وہاں عمل کرتے رہیں اور جہاں جہاں نہیں مان رہے وہاں عمل کرنے کی کوشش کریں. کیوں؟ کیونکہ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ. اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ اور مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو. لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو اور تو اسلاف کی اپنی تاثیر لے لے, زبانوں پہ نعرہ تکبیر لے لے اور خدا ہم کو شبیر سے حوصلہ دے. آمین کہے آپ. خدا ہم کو شبیر سے حوصلہ دے کہ دین کے لیے گردن اپنی کٹا دیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ سبحان